بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین تمارین ہے یہ آج کے سبق کی لکھا کہ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر کلمات لکھیں اور پڑھیں اور آخری کلمات کو حرکت دیتے ہوئے آخری کلمات کو ضبط تحریر میں لاتے ہوئے یہ جو کلمہ ہے کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو جیسے کہ مسجدن ہے نا مسجدن مسجدن اب اس کے آخری والے حرف پہ اعراب کو ظاہر کرنا ہے یہ اعراب ہے یعنی کہ آخر میں دن آئے گا دو آئے گا چونکہ آپ کے اس سبق میں لکھا ہوا ہے کہیں پہ الف لام کے ساتھ میں لفظ لکھا ہے اور کہیں پہ الف لام کے بغیر لکھا ہوا ہے تاکہ آپ اس کو صحیح سے پڑھ پائے پروننسیشن صحیح سے کر پائے جیسے کہ میم سین جیم دال ہے مسجد دن پڑھیں گے پھر اس کے بعد کیا ہے المسجد میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کسی اسم پہ الف لام کو داخل کریں گے تو اس کے آخری حرف پہ ضمہ آئے گا ایک ہی پیش آئے گا اور جس پہ الف لام نہیں ہوگا اس پہ تنوین آئے گی یعنی کہ دو پیش آئے گی جیسے کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے یہاں میں لفظ لکھ رہا ہوں آپ اس کو پڑھیں گے کیا آئے گا آخر میں الماء اگر یہاں پہ میں صرف یہ لکھوں ماء پھر اس کے بعد لکھا ہے میں نے کیا لکھا البیت اگر الف لام ہٹا دیں گے بیتن پھر اس کے بعد لکھا ہے ایسے بابن شباش اس پہ اگر الف لام ڈالیں گے ہم الباب پھر لکھا ہے قلم اگر ہم اس پہ الف لام ہٹا دیں گے ماشاءاللہ آپ لوگ تو کافی زیادہ جو ہے عربی سمجھ چکے ہو ماشاءاللہ جب یہ آپ اس کے حرکات اور اعراب وغیرہ ہٹا سکتے ہیں تو یہ صحیح ہے پھر اس کے بعد جو ہے اور ایک لفظ ہے میں لکھ رہا ہوں آپ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے الکلب ہے نا کلبن کہتے ہیں کتے کو کلبن ہے نا کلبن کتا لیکن الف لام ڈالیں گے کیا پڑھیں گے اچھا الف لام کے ساتھ جو لفظ آئے گا اس کو کیا کہیں گے ہم الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ کہیں گے الف لام کے بغیر اگر کوئی اسم آئے گا اس کو ہم نکرا کہیں گے یعنی کہ یہاں پہ ہم باتیں نہیں کلبن کلبن نکرا ہے اسم نہیں کلبن نکرا ہے الکلب معرفہ ہے اب اسی طرح جو ہے قمیصن قمیصن اس کو اگر معرفہ بنائیں گے کیا لکھیں گے القمیص پھر اس کے بعد جو ہے اور ایک لفظ ہے واو لام دال کیا پڑھیں گے ولدن ولدن کے معنی کیا ہے بیٹا یہاں پہ آپ لوگوں کا ایک کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا ولدن جو ہے ولدن کہتے ہیں لڑکے کو ولدن کہتے ہیں لڑکے کو لیکن اس ولدن کو جو ہے اس کے مقابلے اور ایک لفظ آتا ہے ابنن ابنن اس کو کہیں گے لڑکا اس کو کہیں گے بیٹا ٹھیک ہے نا اس کو کہیں گے بیٹا لیکن یہ ولدن بھی بیٹا بنتا ہے کبھی لیکن یہ ابن جو ہمیشہ بیٹا ہی رہے گا یہ لڑکا اس کا ترجمہ لڑکا نہیں ہوگا بلکہ ولدن کا لڑکا بھی ترجمہ ہوگا اور بیٹا بھی ہوگا لیکن کنڈیشن ہے جب اس ولدن کو ہم کسی اسم کی طرف منسوب کریں گے جیسے کہ ہم کہیں گے ولد صدیق یا ولد فیاض تو ہم کہیں گے فیاض کا بیٹا یہاں پہ فیاض کا لڑکا نہیں کہیں گے ہم بلکہ کیا کہیں گے ولد فیاض فیاض کا بیٹا لیکن یہ جو ابن ہے ابن آلویز بیٹا ہے ولد جو ہے یہ کبھی بیٹا ہوگا اور کبھی لڑکا ہوگا جب یہ عام ہوگا ولد تو ہم کہیں لڑکا اب گئے الولد لڑکا لیکن اس ولدن کو ہم اگر کسی شخص کی طرف منسوب کریں گے اضافت کریں گے تو اس ٹائم اس کا ترجمہ ہوگا بیٹا یہ دونوں فکر ہے پھر اس کے بعد جو ہے اور ایک ہے نہیں
صحیح پڑھا. الحجرو جیم پہ زبر ہے. الحجرو الحجرو کے معنی ہے پتھر. یہ نکرا کی معرفہ ہے. کس چیز سے معرفہ بنا ہے اس کو؟ اگر ہم اس کو نکرا بنائیں کیا پڑھیں گے؟ حجرون پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہے الولدو. الولدو معرفہ کی نکرا. حمارون ترجمہ کیا ہے؟ حمارون پڑھیں گدھا. یہ نکرا کی معرفہ نکرا. الحمار معرفہ ہو گیا. پھر نیچے آپ کے دیا ہوا جملے, ان جملوں کو آپ کو ترجمہ کرنا ہے. یہ ایکسرسائز آج کے سبق کی لکھا ہے اقرا وقتب, پڑھے اور لکھے. میں جملہ لکھ رہا ہوں, آپ لوگ اس کو جو پڑھیں گے. المکتب 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 مکسور. مکسور مانے ٹوٹا ہوا, میز ٹوٹی ہوئی ہے. اب یہاں پہ المکتب کیا ہے؟ معرفہ کی نکرا. معرفہ میں نے کیا کہا تھا کہ جب آپ سبجیکٹ بنائیں گے یا مبتدا جو ہوگا وہ آلویز تقریباً 99% کیا ہوگا؟ وہ معرفہ ہوگا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی کبھار وہ نکرا, وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. فی الحال آپ یاد رکھیں کہ سبجیکٹ جو ہوگا, مبتدا جو ہوگا وہ مبتدا ہوگا, معرفہ ہوگا, اور اس کی خبر لائیں گے ہم نکرا. ایک کنڈیشن یہ یاد رکھیں گے. دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں گے کہ وہ دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اگر یہ مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی, اور اگر المکتب واحد ہے, مفرد ہے, تو خبر بھی مفرد واحد آئے گی. اگر یہ مثنیٰ ہے, مثنیٰ کہتے ہیں ڈیول کو, دو کو, تو اس کی خبر بھی دو آئے گی. اور اگر یہ جمع ہوگا تو اس کی خبر کو بھی جمع لانا ہوگا. لیکن فی الحال ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ واحد ہے, مذکر ہے, تو اس لیے یہاں پہ خبر بھی واحد اور مذکر ہے. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ المکتب مکسور, میز ٹوٹی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہے دیکھیں یہ ہے اس طرح میم, پھر دال, پھر را, پھر سین. ابھی میں نے اس پہ اعراب کا حرکت نہیں ڈالے ہیں. پھر یہاں پہ میں نے اس کو الف لام ایڈ کیا. پھر پڑھیں گے ال میم پیش مو دال زبر دا, را کے ساتھ ملائیں گے, را کے نیچے کسرہ, المدرسو. کیا پڑھیں گے؟ المدرسو. کیا پڑھیں گے؟ المدرسو. پھر پڑھیں گے یہاں پہ جدیدو. کیا لکھیں گے؟ جدیدون. استاذ نئے ہیں. نئے ہیں نہیں کہ رسپیکٹ میں نئے ہیں. جدیدون یہ واحد ہے, مذکر ہے, لیکن خبر نکرا ہے. کیونکہ یہ مذکر ہے, واحد ہے, اس کے خبر بھی واحد ہی آئے گی. المدرسو جدیدون, استاذ نئے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ القمیص. القمیص القمیص وسیخن. قمیص گندی ہے یا میلی ہے. تو یہ اس طرح ہو گئے. ان تمام جملوں میں آپ دیکھیں گے کہ مبتدا معرفہ ہے, کہیں پر بھی کوئی مبتدا جو ہے نکرا نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ اللبن, اصل میں ہے لبنن. لبنن ہے نا, لبنن ہے, لیکن اس کو معرفہ بنائیں گے, مبتدا بنانا ہے نا. اللبن اللبن, یہاں پہ ایک پیش اللبن. پھر کہیں گے باردون, دودھ ٹھنڈا ہے, دودھ ٹھنڈا ہے. پھر دوسرا جملہ ہے مسجدون. کیا ہے؟ مسجدون, لیکن اس کو ہم مبتدا بنا رہے ہیں, اس کو بنائیں گے معرفہ المسجدو. پھر کہیں گے آگے مفتوحن. مفتوحن کے معنی ہے کھلی ہوئی. مفتوحن مسجد کھلی ہوئی ہے. مسجد نکرا معرفہ ہے, خبر ہے نکرا. مسجد واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی. مسجد مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ شباش. اصل میں ہے حجرون. حجرون ہے, حجرون. حجرون کہتے ہیں پتھر کو, چونکہ یہ نکرا ہے, ہمیں مبتدا بنانا ہے. مبتدا کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ مبتدا بنانا ہے معرفہ. ال بنائیں گے الحجر رو, ایک پیش کٹ ہو جائے گا. الحجر کبیرون. کبیر کے معنی بڑا, کبیرون. الحجر کبیر, پتھر بڑا ہے, پتھر بڑا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے اللبن. پھر اللبن
अल्लबनु बारिदुन बारिदुन। फिर उसके बाद है वलमाउ हारुन, और दूध और पानी ठंडा है, पानी गर्म है, दूध ठंडा है और पानी गर्म है। असल में लफ्ज है मुहंदिस, मुहंदिसुन, ऐसे लिखेंगे हम मुहंदिसुन, मीम पेश मु, हा नून जबर हन, मुहन दाल जीर दि और सीन दुपेश सुन, मुहंदिसुन। चूंकि इसको हमें मुब्तदा बनाना है तो इसलिए यहाँ पे आप अलिफ लगाएंगे, अल मुहंदिसुन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अल मुहंदिसु इंजीनियर, अल मुहंदिसु क्या है? जालिसुन, जालिसुन के माने बैठा हुआ है, अल मुहंदिसुन जालिसुन। फिर उसके बाद क्या है? वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, है ना? फिर उसके बाद अल कमरु, असल में है लफ्ज कमरुन, कमरुन, लेकिन यहाँ अलिफ लाम डालेंगे हम, अल कमरु बईदुन, चांद दूर है। फिर उसके बाद क्या? अल मिंदीलु, मिंदील कहते हैं रुमाल को, अंगी को, अल मिंदीलु नज़ीफुन, रुमाल साफ सुथरी है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या लिखा है? इन फराग फीमा यली बिवदी कलिमतिल मुनासिबा मिन अल कलिमात तालिया, नीचे दिए गए अल्फाज को खाली जगहों को पुर करें, नीचे दिए गए अल्फाज से खाली जगहों को पुर करें। क्या लिखा है? अल हजरु तकीलुन, शाबाश, अल हजरु तकीलुन, पत्थर भारी है, अल बाबू दरवाजा खुला हुआ है, अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है, अल वरकु खफीफुन, पत्ता हल्का है, अल मिंदीलु बसिकुन, अल लबनु। आज के लिए इतना ही काफी। कभी तो किस